ویلکم ٹو مائی ویورس. محترم سامعین، ناظرین، آج میں جس ٹاپک کی بات کروں گا وہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنیں، تعریفات ہیں لا کے حوالے سے، اور یہ خصوصاً بالخصوص ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو لا کر رہے ہیں، اور عام پبلک کے لیے بھی ہے، جنرل پبلک کے لیے بھی ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا میں کس چیز کو کیا زبان، لینگویج، قانون کہتا ہے. تو سب سے پہلے یہ اپلیکینٹ ہوتا ہے، یعنی سائل. سائل سے مراد درخواست دینے والا. اس میں وہ تمام اشخاص شامل ہیں جس کی وجہ سے یا جس کے واسطے سے سائل اپنا سوال کرنے کا حق حاصل کرتا ہے. نمبر 2، حکم امتناعی، یعنی پریپیچول انجیکشن. حکم امتناعی دوامی سے مراد کسی شخص کو کسی ناجائز کام کرنے کے یا جاری رکھنے سے مستقل طور پر روکنا ہوتا ہے، جس کو ہم عام اسٹے آرڈر لینا ہے. کہ اگر وہ کام غلط کر رہا ہے اور ناجائز کر رہا ہے تو اس کو مستقل روکنے کے لیے اس کو حکم امتناعی یعنی پرپیچول انجیکشن کہتے ہیں، اسٹے آرڈر کہتے ہیں، مستقل. ٹھیک ہے. نمبر 3، مدعی. مدعی کون ہوتا ہے؟ یعنی پلینٹف کس کو کہتے ہیں؟ مدعی سے مراد ایسا شخص جو کوئی مقدمہ دیوانی یا فیملی دائر کرتا ہے، اس کو ہم مدعی بولتے ہیں. مدعی علیہ یعنی ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ مدعی علیہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے خلاف کوئی مقدمہ دیوانی یا فیملی دائر کیا جاتا ہے. سول سوٹس، سول مقدمے، دیوانی مقدمات جس کے خلاف کیے جاتے ہیں اس کو ڈیفینڈنٹ بولتے ہیں، اور جو مقدمہ کرتا ہے اس کو مدعی بولتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. نالش یعنی سوٹ کیا ہے؟ نالش سے مراد مقدمہ، نالش یا دعویٰ جس میں کوئی شخص اپنے تمام حالات و واقعات اور دعویٰ دائر کرنے کے اغراض و مقاصد بیان کرتا ہے کہ وہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. مگر اس میں دعویٰ میں کوئی درخواست یا اپیل، نگرانی شامل نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا کہ دعویٰ جب کرتا ہے بندہ تو اس میں دعویٰ میں کوئی درخواست یا اپیل یا نگرانی شامل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب دعوے کا رزلٹ آئے گا، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد یہ درخواست یا اپیل، نگرانی جو کچھ بھی ہے وہ پروسیس شروع ہوگا یا کر سکتا ہے. کہ اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے وہ اپیل کر دے گا ہائی کورٹ میں، یا جونیئر کورٹ نے کیا تو سینئر کورٹ میں کر دے گا. یہ چیز ہے. پلیڈ یعنی پلیڈ کیا ہے؟ پلیڈ کا مطلب وکالت کرنا، بحث کرنا، ثبوت پیش کرنا یا اپنے سائل کی طرف سے جواب دعویٰ دائر کرنا. پلیڈر یعنی وکیل، ایڈوکیٹ، جو وکالت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، پیش کرتا ہے، ثبوت وغیرہ اپنے سائل کی طرف سے، اپنے کلائنٹ جو اس کو ثبوت اور ڈاکومنٹس، ایویڈنس مہیا کرتا ہے، وہ آگے ایک لا فل فارم میں پیش کر کے جج کے سامنے آرگومنٹس پیش کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، بحث کرتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے اور جواب دعویٰ داخل کرتا ہے. پلیڈنگ یعنی کہ مجموعہ ضابط دیوانی کی روح سے پلیڈنگ سے مراد عرضی دعویٰ یا جواب عرضی دعویٰ یعنی ریٹن سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. عرضی دعویٰ یعنی پلینٹ کیا ہوتا ہے؟ عرضی دعویٰ سے مراد ایسا دعویٰ یا مقدمہ جس میں مدعی مختصر طور پر حالات و واقعات تحریر کرتا ہے، یعنی وہ عرضی دعویٰ یعنی دعویٰ کی عرضی جس میں مدعی جو ہے یا دعویٰ کرنے والا مقدمہ یا سوٹ میں مختصر طور پر وہ حالات و واقعات تحریر کرتا ہے. یعنی بنائے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ دائر کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یعنی انگلش میں اس کو بولتے ہیں کاز آف ایکشن. کچھ بیس تو ہوگی نا جس بیس پہ آپ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کسی نے آپ کو ضرر پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے،
تو تبھی آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے نا. اس کے لیے بنائے دعویٰ ہونے چاہیے، اور وہ وجہ جو ہوتی ہے اس کو اپنے دعویٰ میں، عرضی دعویٰ میں نوٹ کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے کہ بنائے دعویٰ سے مراد وہ جواز یا وجہ جو کسی مدعی یا سائل کو دعویٰ دائر کرنے کے لیے مہیا ہوتی ہے، جس بیس پہ وہ دعویٰ دائر کرتا ہے. حکم امتناعی انجیکشن. پہلے ہم نے مستقل حکم کے بارے میں بات کی تھی، اس کی تعریف کی تھی. اب میں تعریف کرتا ہوں. اکارڈنگ ٹو لا، حکم امتناعی سے مراد کسی شخص کو کسی ناجائز کام کرنے یا جاری رکھنے سے روکنے کے لیے جو حکم آرڈر اسٹے، اس کو رک جانا یعنی اسٹے آرڈر جاری ہوتا ہے، اس کو انجیکشن انگلش میں، قانون کی زبان میں انجیکشن اور حکم امتناعی بولتے ہیں. حکم امتناعی تاکیدی یعنی انجیکشن مینڈیٹری. حکم امتناعی تاکیدی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا اس میں کسی خاص قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کا حکم صادر کرنا. یہ ہوتا ہے تاکیدی انجیکشن. حکم امتناعی تاکیدی یعنی کہ انجیکشن مینڈیٹری، لازمی، بھی آپ کی تاکید کی جاتی ہے آپ یہ کام نہ کریں، اس سے رک جائیں، اور کورٹ وہ آرڈر ایشو کرتی ہے، اس کو انجیکشن مینڈیٹری بولتے ہیں. حکم امتناعی عارضی یعنی ٹیمپریری انجیکشن. عارضی حکم یا عارضی اسٹے آرڈر. حکم امتناعی عارضی سے مراد کسی کام کو کرنے یا جاری رکھنے سے مقصود میعاد تک روکنے کا حکم جاری کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ خاص وقت کے لیے بھی آپ رک جائیں، آپ یہ کام نہیں کریں گے، عدالت آپ کو حکم دیتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں ٹیمپریری انجیکشنز. اب آگے حکم امتناعی عارضی کی وجوہات، ریزنز بھی ہیں، جو مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے آرڈر 39 رول 1 کی روح سے حکم امتناعی عارضی مندرجہ ان وجوہات کی بنا پر جاری کیا سکتا ہے. اگر خطرہ ہو کہ حکم امتناعی عارضی جاری نہ کرنے سے کوئی جائیداد متنازع ضائع ہو جائے گی تو تب جاری کیا جاتا ہے، یا اس کو نقصان پہنچے گا، یا کسی دیگر شخص کو منتقل کر دی جائے گی جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوگی، تو وہ عارضی ٹیمپریری انجیکشنز ایشوڈ فرام کورٹ. یا مخالف فریق جائیداد متولیہ کو غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانے یا فروخت کرنے کی دھمکی دے. مینڈیٹری انٹرلوکوٹری آرڈر. حکم درمیانی یعنی انٹرلوکوٹری آرڈر. حکم درمیانی سے مراد ایسا حکم جو کسی مقدمہ کے زیر سماعت میں جاری کیا جاتا ہے جس کا منشا فیصلہ قطعی کرنا نہ ہو. اپیل کیا ہے؟ اکثر ہم اپیل کر دیں گے جی اس نے اس کورٹ سے ہم مطمئن نہیں ہیں تو ہم ہائر کورٹ کو اپیل کریں گے. اپیل کے معنی فریاد کرنا، التجا کرنا یا درخواست کرنا. اپیل سے مراد وہ چارہ جوئی جس کا مقصد اور منشا یہ ہوتا ہے کہ عدالت ماتحت کے کسی فیصلہ یا ڈگری میں جو خامی اور نقص رہ گیا ہو اس کو بڑی عدالت ایپیلیٹ کورٹ سے دور کیا جائے. اس کو اپیل بولتے ہیں. تنقیحات یعنی کہ ایشوز کیا ہیں؟ تنقیحات سے مراد ایسے امور جو کسی مقدمہ دیوانی میں فریقین کے عرضی دعویٰ، جواب عرضی دعویٰ وغیرہ سے تسویہ طلب خیال کی جاتی ہے. ایسے امور جنہیں ایک فریق تو تسلیم کرتا ہے مگر دوسرا اوپوننٹ جو ہے ڈیفینڈنٹ یا اوپوننٹ پارٹی اس کو انکار کرتا ہے، قبول نہیں کرتا. فریقین نے اپنے اپنے امور سے متعلق تنقیحات کو شہادت میں ثابت کرنا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر عدالت فیصلہ صادر کرتی ہے. نگرانی کیا ہے؟ یعنی ریویژن. عدالت ماتحت کے ایسے فیصلہ کے خلاف کی جاتی ہے جس سے میں اپیل نہ کی جا سکتی ہو. نگرانی زیر دفعہ 115 زال دال دائر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نگرانی کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر متحد عدالت نے اپنے فیصلہ میں کوئی بے ضابطگی کی ہو تب
نگرانی یا ریویژن کے لیے اپلیکیشن دے گا سائل، ٹھیک ہے، یا اگر عدالت ماتحت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہو یا اختیارات سماعت حاصل ہونے کے باوجود استعمال نہ کیا ہو تو تب ریویژن کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی، مجموعہ ضابطہ دیوانی کا آرڈر نمبر 43 میں شامل پروویژنز کے خلاف اپیل کی جاتی ہے، علاوہ ازیں نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر تو آپ 43 کے تحت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پروویژنز کے خلاف اپیل کرنی پڑے گی، اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو پھر آپ نگرانی میں جائیں گے، ریویژن کی اپلیکیشن دائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ نظر ثانی یعنی ریویو کیا جائے، عدالت کو درخواست کی جاتی ہے کہ اس کیس کا، اس مقدمے کا ریویو کیا جائے۔ درخواست نظر ثانی سیکشن 114 زال دار کے تحت دائر کی جاتی ہے۔ ضابطہ دیوانی کے آرڈر نمبر 47 رول 1 کے مطابق عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے حکم پر نظر ثانی کر سکتی ہے، یعنی آرڈر نمبر 47 رول 1 کے تحت عدالت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکم پر نظر ثانی کر سکے۔ عام طور پر نظر ثانی کے لیے درخواست اس وقت دائر کی جاتی ہے جب کوئی اہم نیا معاملہ یا کوئی شہادت سائل کے قبضہ معلومات میں آئی ہو جو کہ پہلے یا تو اسے علم میں نہ ہو یا کسی معقول وجہ یا کوشش کے باوجود بوقت ڈگری یا حکم پیش نہ کر سکا وہ اس کو، تو اس کے لیے ریویو کیا جائے گا۔ وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیش کر کے ایکوریٹلی جو آرڈر آف دا کورٹ وہ آ سکے۔ اگر درخواست نظر ثانی کی وجوہات کو معقول سمجھتی ہے عدالت تو وہ نظر ثانی کی درخواست منظور کر سکتی ہے عدالت، اور عدالت درخواست نظر ثانی خارج کر دے تو عدالت کا منسوخی حکم قطعی ہوگا، اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکے گی۔ ڈگری کیا ہے؟ یہ مقدمے کی کیس کی ڈگری مل گئی ہے، ڈگری ہو گئی ہے جو اس کی ڈگری یہ ہے کہ ایسا فیصلہ جس میں فریقین کے جملہ یا بعض متنازع حقوق کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ ڈگری دو قسم کی ہوتی ہے، ابتدائی ڈگری اور قطعی ڈگری۔ پریلیمنری ڈگری جس کو ابتدائی ڈگری بولیں گے ہم، ایسی ڈگری جو قطعی نہیں ہوتی، فائنل نہیں ہوتی، جس کی روح سے کسی مقدمہ کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا۔ اگر مزید کارروائی درکار ہو تو ابتدائی ڈگری کہلاتی ہے، اگر مزید کارروائی درکار نہ ہو تو پھر قطعی ڈگری ہو جاتی ہے، عدالت اس کو قطعی طور پر ایشو کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ قطعی ڈگری یعنی فائنل ڈگری، ایسی ڈگری جس کے بعد کسی مقدمہ میں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی اور متنازع حقوق پر عدالت کا فیصلہ حتمی، قطعی، فائنل ہوتا ہے، اسے قطعی یا آخری ڈگری کہتے ہیں۔ ڈگری دار کون ہے؟ ڈگری ہولڈر، یعنی کہ ڈگری دار سے مراد ایسا شخص ہے جس کے حق میں کوئی حکم ڈگری جاری کیا گیا ہو، ڈگری دار کہلاتا ہے۔ مدیون ڈگری یعنی ججمنٹ ڈیٹر، مدیون ڈگری سے مراد ایسا شخص ہے جس کے خلاف ڈگری جاری کی گئی ہو یا حکم صادر کیا ہو، مدیون ڈگری کہلاتا ہے۔ قائم مقام قانونی یا قانونی نمائندہ، لیگل ریپریزنٹیٹیو کس کو کہتے ہیں؟ قانونی نمائندہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو کسی فوت شدہ شخص کی جائیداد کا قائم مقام ہو، قائم مقام قانونی یا قانونی نمائندہ کہلاتا ہے۔ واصلات جائیداد، میسنی پروفٹ، اب یہ بھی اکثر پریکٹس میں ہے اور معاشرے میں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے واصلات جائیداد سے مراد وہ منافع ہے جو جائیداد کے قابض ناجائز نے، جو ناجائز قابض ہے اس نے فی الحقیقت جائیداد سے وصول کیا ہو، وہ شخص معمولی کوشش کے باوجود وصول کر سکتا تھا، واصلات جائیداد کہلاتا ہے۔ جائیداد منقولہ ہے۔ موویبل پراپرٹی
اور اموویبل پراپرٹی کیا ہوتی ہے. میں بات کروں گا جائیداد منقولہ یعنی کہ موویبل پراپرٹی کیا ہے. جائیداد منقولہ سے مراد ایسی جائیداد مادی جو زمین سے ملحق یا پیوستہ ہوں یا ہمیشہ کے لیے اور دائمی طور پر ملحق یا پیوستہ کی گئی ہوں. ایسی جائیداد جس میں پتھر یا مٹی وغیرہ شامل ہو اگر زمین سے الگ کر لی جائے تو ایسی جائیداد منقولہ جائیداد کہتی ہے. یعنی وہ فکس تھی وہاں پہ، اس کو الگ کر کے کہیں اور جگہ پہ شفٹ کر دیا، موو کر دیا تو اس کو موویبل پراپرٹی کہیں گے. فصلات وغیرہ بھی جائیداد منقولہ میں شامل ہو سکتی، یعنی ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. اموویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد کیا ہے؟ ایسی جائیداد جو دائمی طور پر زمین سے ملحق یا پیوستہ ہو، جس کو زمین سے الگ نہ کیا جا سکتا ہو، غیر منقولہ جائیداد کہلاتی ہے. جیسے زمین ہے، پلاٹ ہے، گھر بنایا ہوا ہے آپ نے، تو اس کو غیر اموویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد بولیں گے. ججمنٹ کیا ہے؟ جج کی کیا ججمنٹ تھی؟ یہ عدالت نے کی کیس کی فیصلہ کی ججمنٹ، یعنی کہ فیصلہ کیا ہوا. فیصلہ کسی عدالت کا ایسا بیان مراد ہے جس میں عدالت نے کسی حکم یا ڈگری کی وجوہات پر کی ہو. حکم آرڈر، حکم سے مراد کسی عدالت کا ایسا باضابطہ فیصلہ جو آج قسم ڈگری نہ ہو. آج کے لیے اتنی کافی ہے. اگلے ہم بیس لیکچر میں انشاءاللہ اور آپ کے لیے نالجیبل یہ تعریفات جو قانونی طور پہ ہر بندے کے علم میں ہونے چاہیے اور خصوصاً جو لا کے قانون کے طالب علم ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. میرا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، آپ اپریشیٹ کرتے رہیے گا. میں لاہور سے ہوں، کالج روڈ پہ میرا آفس ہے. پروفیشن لائر ہوں، ٹیکس کا، کارپوریٹ کا، سول، کرمنل کا کام کرتا ہوں. آپ میرے سے رابطہ کریں، کومنٹس میں لکھیں یا مجھے ٹیلی فون کریں. آئی شوڈ سرو یو ایٹ اینی ٹائم آن ریزنیبل appreciable servable services. Thank you very much. Allah Hafiz.